بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے اس لیکچر میں ہم بیسک ایلیمنٹ آف ایکسٹینشن ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے. بیسکلی دیر آر تھری ٹائپ آف بیسک ایلیمنٹس، جن میں سے دو کو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے اور ایک کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تین جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ مین ہمسیلف، فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل. Man's environment, physical, economic, and social. Man created devices for improving his or her welfare. A view of man himself. An extension educator should view a man as individual. As individual human personality possessing many inherited traits, tendencies, and capacities that create forces which shape what they think, what they do, and how they do it. Possessing extensive mental power to analyze, learn, think, reason, understand members, forget, reject, decide, judge, and to do other things. Possessing emotional powers which include capacity to feel various emotions such as love, hate, confidence, fear, sadness, happiness, etc., etc. Decide to resist may act and condition like innovation, imposition, poverty, strangeness, etc., etc. Desire to improve many things like his knowledge, skills, skill level, food, clothing, housing, agriculture, production, independence, leadership. Possessing a great potential physical skill to improve his condition. تو یہ پہلا ایلیمنٹ ہے جس میں ہم جو ایکسٹینسو ایجوکیٹرز جو ہے وہ آدمی کو اس کے بارے میں جانتا ہے. The second element is about the man's environment. Man is surrounded by other human beings. جو ایک آدمی ہے اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جس میں اس کی فیملی ہے، اس کے پیئر گروپس ہیں، نیبرز ہیں، اور بے شمار لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. Other human beings, physical items, social and cultural norms, and economic conditions. Environmental forces exert continuous pressure on him and shape his personality accordingly. یہ تمام چیزیں جس کے ارد گرد اپنی انوائرمنٹ میں انسان رہتا ہے وہ اس کے اوپر ایک پریشر کریٹ کرتی ہیں جو اس کی پرسنالٹی بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی کا اثر اپنا لیتا ہے. تو انسان کا انوائرمنٹ جو ہے، جو لوگ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ اس کے پریشر کی وجہ سے کانشیسلی اور انکانشیسلی اس کی بہت سی عادات کو اپنا لیتے ہیں. Some of the major environmental external forces facing a typical farmer in the village are low agriculture production, poor housing and other facilities, low per capita income, poor health, underemployment, poor educational opportunities, poor credit system, poor market and infrastructure, underproductive and uneconomical, adhere to outmoded customs and traditions, agricultural implements. There are some of the problems and most of them are man-made. کہ جب بھی ہم انسان کو، کسی آدمی کو اس کی انوائرمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی سچویشنز ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی پرابلمز ہیں جو انسان کی اپنی کریٹ کی گئی ہیں. یہ جو ہم نے ابھی پیچھے پرابلمز پڑھی ہیں ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت سوچتے سمجھتے ہوئے، اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اوور کم کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. Intervention in these areas require proper understanding of man's environment so that the extension program could be designed properly to deal these problems. So جب بھی آپ کو ایکسٹینشن پروگرام ڈیزائن کرنے لگیں ایز اے ایکسٹینشن ایجوکیٹر، آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی خود کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے، وہ مختلف موقعوں پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور کیا ہے، وہ جب خوش ہوتا ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ جب سیڈ ہوتا ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اس کی کلچرل ویلیوز کیا ہیں، یا وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے وہ
وہ انوائرمنٹ کیسا ہے. تو بفور پلاننگ اینڈ ایکسٹینسو ورک اور ایکسٹینسو پروگرام فار آ کمیونٹی, فار آ پرسن, یو مسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز کریکٹرسٹک آف آ پرسن. پہلا جو ہے وہ مین ہمسیلف ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کے انوائرمنٹ ہے. جو تیسرا جو ہے انوویشن کا, وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج تک ہمارے لیکچر میں ہم نے صرف 2 بیسک ایلیمنٹس کو ڈسکس کرنا تھا, جو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے.